حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کسی انسان کو سفر میں زیادہ دن ہو جائیں پھر وہ سفر سے واپس رات میں لوٹے تو رات میں ہی اپنے گھر نہ جائے بلکہ باہر ہی کہیں سو جائے، اس لیے کہ تمہارے گھر کی عورتیں ہو سکتا ہے وہ کس حال میں ہو، اپنے بالوں وغیرہ کو درست کر لیں، وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیں، اس کے بعد آپ جائیں۔ لیکن یہ حکم اس وقت تھا جب یہ سب چیزوں کی اطلاع نہیں ہوتی تھی، آج تو ہر قدم کی اطلاع ہوتی ہے، اس لیے وہ ممانعت ختم ہو گئی ہے، اب چاہیں جب بھی آئیں جا سکتے ہیں کیونکہ آنے سے پہلے اطلاع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں بھی مکے والوں کی بکریاں کچھ خرچے لے کر چرایا کرتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر 3 بکریاں رہتی ہوں فرشتے ان کے گھروں پر صبح شام دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بکریوں کا پالنا باعث برکت ہے، یعنی چاہے وہ ایک ہی پالے یا اس سے زیادہ پالے تو جتنی بھی زیادہ پالے گا اتنی ہی برکتیں ہوں گی، اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق جس کو جیسی گنجائش ہو بکریوں کا پالنا، اور وہ اس میں سنت کی نیت سے پالے تو اور بھی زیادہ بہتر۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا، ہے شوق سفر ایسا ایک عرصے سے اے یارو، منزل بھی نہیں پائی اور رستہ بھی نہیں بدلا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں کسی بزدل سے مشورہ نہ لیں ورنہ وہ آپ کی بچی ہوئی ہمت کو بھی لے ڈوبے گا، بلکہ خاندانی لوگوں سے مشورہ لیں جو مشکل وقت میں یہ کہتے ہو کہ ہوئی ہے جب سے مخالف ہوا زمانے کی، ہوئی ہے جب سے مخالف ہوا زمانے کی، ضد ہو گئی ہے مجھے بھی دیا جلانے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کسی انسان کو سفر میں زیادہ دن ہو جائیں پھر وہ سفر سے واپس رات میں لوٹے تو رات میں ہی اپنے گھر نہ جائے بلکہ باہر ہی کہیں سو جائے، اس لیے کہ تمہارے گھر کی عورتیں ہو سکتا ہے وہ کس حال میں ہو، اپنے بالوں وغیرہ کو درست کر لیں، وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیں، اس کے بعد آپ جائیں۔ لیکن یہ حکم اس وقت تھا جب یہ سب چیزوں کی اطلاع نہیں ہوتی تھی، آج تو ہر قدم کی اطلاع ہوتی ہے، اس لیے وہ ممانعت ختم ہو گئی ہے، اب چاہیں جب بھی آئیں جا سکتے ہیں کیونکہ آنے سے پہلے اطلاع ہو جاتی ہے۔